بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کرنے والے طلباء نے محمد یونس کی عبوری حکومت کی سربراہی کی تجویز کو قبول کر لیا ہے، جس کے بعد گزشتہ کئی دنوں سے جاری سیاسی ہلچل کے بعد بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کی زمین ہموار ہو گئی ہے۔ یہ فیصلہ ملک کے صدر محمد شہاب الدین کی زیر صدارت ہوا اور ایک میٹنگ کے دوران لیا گیا۔ میٹنگ میں تحریک کی قیادت کرنے والے طلباء رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ غربت کے خلاف جنگ میں کام کرنے پر غریبوں کا بینکر کہلانے والے محمد یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کے طور پر احتجاج کرنے والے طلباء کی پہلی پسند تھے۔ یاد رہے دوستو کہ محمد یونس بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے سخت مخالف ہیں۔ شیخ حسینہ کے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے اور ملک چھوڑنے کے پیچھے ان کو بھی ایک اہم وجہ سمجھا جاتا ہے۔ محمد یونس اور ان کے قائم کردہ گرامین بینک کو 2006 میں امن کا نوبیل انعام بھی دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستانی حکومت بنگلہ دیش میں سیاسی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، اور جب تک وہاں امن و امان کی صورتحال معمول پر نہیں آ جاتی، ہندوستان اس وقت تک گہری تشویش میں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے سفارتی مشنوں کے ذریعے وہاں مقیم ہندوستانی شہریوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش میں تمام فریقوں کو یکساں تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے اور زور دیا ہے کہ بات چیت کے ذریعے صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ 21 جولائی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود عوامی مظاہروں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد وہاں کی حکومت کے فیصلوں اور اقدامات سے حالات سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتے چلے گئے، اور تحریک اس مرحلے پر پہنچ گئی کہ جہاں ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم حسینہ واجد کو استعفی دے دینا چاہیے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے دوستو بنگلہ دیش میں فوج، پولیس اور دیگر انتظامی اداروں میں اکھاڑ بچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ متعدد عہدیدار خود ہی استعفی دے کر گھر چلے گئے ہیں۔ ملک کے اٹارنی جنرل اے ایم امین الدین نے اپنا استعفی صدر شہاب الدین کو بھجوا دیا، جس میں انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے معذرت کر لی۔ امین الدین کو بنگلہ دیش کے صدر نے 8 اکتوبر 2020 کو اٹارنی جنرل مقرر کیا تھا، اور یہ بھی حسینہ واجد کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے علاوہ بھی دیگر انتظامی اداروں سے بھی متعدد عہدیداروں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے کئی متعدد ملازمین اور افسران دفتر سے غیر حاضر ہیں۔ مرکزی بینک کے مشتعل افسران اور ملازمین نے اپنے ہی ڈپٹی گورنر سے زبردستی استعفی لے لیا۔ مشتعل افسران کا کہنا تھا کہ یہ ڈپٹی گورنر کانٹریکٹ پر تھے اور میرٹ کو نظر انداز کر کے بھرتی کیے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ روز عہدے سے ہٹائے گئے انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن کو طیارے سے گرفتار کر کے اتار کر ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے پر اڑان کے لیے تیار امارات کے طیارے کو ہنگامی طور پر رن وے سے واپس بورڈنگ برج لایا گیا اور تلاشی لی گئی۔ طیارے سے ایک مسافر کو حراست میں لے کر طیارے کو جانے کی اجازت دے دی۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص میجر جنرل ضیاء الحسن ہیں، جو انٹیلیجنس چیف تھے۔ یاد رہے دوستو کہ میجر جنرل ضیاء الحسن کو گزشتہ روز ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا تھا، اور وہ مستعفی وزیر اعظم حسینہ واجد کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ میجر جنرل ضیاء الحسن 2022 سے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، اور اس سے پہلے وہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ ابھی تک ان کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی فوج کی جانب سے میجر جنرل ضیاء الحسن کی گرفتاری کی تردید یا تصدیق دوستوں سامنے نہیں آئی۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر کہا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے عزم اور حوصلہ دکھایا ہے اور وہ باہر نکلے ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر چیم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ 1971 کے حوالے سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگوں نے عزم اور حوصلہ دکھایا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ باہر نکلے، بنگلہ دیش کے لوگوں کے عزم کو سراہتے ہیں۔ نون لیگ کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے شیخ مجیب کو ہیرو بنایا، اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کیا۔ یو ٹرن لینا عمران خان کا وتیرہ ہے۔ یو ٹرن نہ لے تو وہ عمران خان کہلا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کو حسینہ واجد سے سیکھنے کا مشورہ دیا۔ تحریک انصاف نے شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر پیش کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے۔ نون لیگ کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں جب شیخ مجیب کے مجسمے گرائے گئے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں عوام نے کیا کیا، ان کی جماعت نے یہاں شیخ مجیب کا بیانیہ بنایا اور ہیرو ڈکلیئر کیا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیخ مجیب کو ہیرو ڈکلیئر کرنے کی پوسٹیں لگائی گئیں۔ ایک مجسمہ گرنے سے عمران خان نے اپنا بیان ہی بدل لیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ وہ رجیم تھی جس نے بنگلہ دیش میں تقسیم پیدا کی تھی۔ عمران خان بھی تقسیم پیدا کرنے کے قائل ہیں۔ قول و فعل سے تضاد کی ڈگری یو ٹرن کے بادشاہ کو دینی چاہیے۔ عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے اسلام تک کو استعمال کیا، ایسا دوستو نون لیگ کا کہنا ہے۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان اور ممبر پارلیمنٹ شکیب الحسن خاموشی پر شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ کینیڈا میں جاری گلوبل T20 لیگ کے دوران بنگلہ دیش کے ایک شائق نے میچ کے بعد ڈریسنگ روم سے بس کی طرف جاتے ہوئے مداح نے ان کے خلاف نعرے لگائے اور ویڈیو بھی بنائی جس پر کرکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کینیڈا 2024 کے حالیہ میچ کے دوران ایک مداح نے شکیب الحسن سے بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کے بارے میں سوال کیا، جس پر شکیب الحسن نے جواب دیا کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا، جس پر شائقین مزید غصے میں آ گئے۔ بنگلہ دیشی ٹیم کے کپتان شکیب الحسن شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے ٹکٹ پر رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے، جبکہ سابق کرکٹر مشرفی مرتضیٰ کا تعلق بھی اسی جماعت سے تھا جن کا پرتشدد مظاہروں کے دوران گھر جلا دیا گیا تھا، تاہم وہ اور ان کی فیملی محفوظ رہے۔ عمران خان نے مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے 9 مئی کی CCTV فوٹیج لائی جائے۔ اگر پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی واقعات میں ملوث پائے گئے تو معافی بھی مانگوں گا، ان کو پارٹی سے نکالوں گا بھی اور سزا بھی دلواؤں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ثبوت آپ کے پاس ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں؟ ثبوت چھپانا جرم ہے۔ پیٹرول بم ہم نے صرف زمان پارک لاہور میں استعمال کیے تھے اور کہیں نہیں۔ اگر کوئی تنظیمی عہدیدار حساس عمارتوں پر پیٹرول بم پھینکنے میں ملوث ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کیا صرف ISPR کی ہی عزت ہے؟ پاکستان اور عالمی سطح پر مقبول ترین شخص کی کوئی عزت نہیں۔ مجھے رینجرز نے گھسیٹا، کیا آپ کا حق نہیں؟ کیا آپ مجھ سے معافی مانگیں؟ معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ انہوں نے پرامن احتجاج کو تخریب کار بنا دیا۔ میں مظفر گڑھ پولیس والا نہیں ہوں کہ پہلے مجھے پھینٹی لگائی جائے اور بعد میں میرا IG ہی جا کر معافی مانگ لے۔ DG ISPR کے 9 مئی سے متعلق موقف پر قائم رہنے کے سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم بھی 9 مئی کو معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا، پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ 9 مئی کے متاثرین ہم ہیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں کچلنے کا پورا موقع دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی اگر بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، میں بھی نہیں کروں گا۔ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے۔ میں ملک کی خاطر بات کرنے کو تیار ہوں۔ 8 فروری کو کال اس لیے نہیں دی کیونکہ عوام کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر ساری ذمہ داری ہم پر آ جاتی 9 مئی کی طرح۔
شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دینے سے متعلق پر سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق جو بھی بات کی وہ حمود الرحمان کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، میری نہیں۔ شہباز گل، مراد سعید، قاسم سوری، فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو واپس نہ بلانے سے متعلق سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے ڈر نہیں لگتا، میرے سالے بہنوں بھانجوں پر مقدمات ہیں مگر یہاں ٹرائل نہیں ہوتا، ویکو ڈالا آ جاتا ہے، یہ لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ اغوا کر لیتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حسینہ واجد واقعے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ حسینہ واجد جس طرح ملک سے فرار ہوئی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ نواز شریف، زرداری، شہباز شریف بھی ملک سے فرار ہوں گے، لہذا مجھ سمیت نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور محسن نقوی کا نام ECL میں ڈالا جائے، میں جیل سے باہر بھی آ جاؤں تب بھی ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ کچھ دن پہلے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے محلے حلون میں ایک فلسطینی مجاہد عمار عودہ نے کامیاب شہادت پسند کارروائی انجام دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں بدامنی کا بحران کس قدر سنجیدہ ہے اور نیتن یاہو کابینہ کس قدر شکست خوردہ ہے۔ عمار عودہ مغربی کنارے کے شہر سلفیت کے رہائشی تھے۔ انہوں نے انتہائی حیران کن کارروائی کے دوران 500 میٹر کے فاصلے پر تل ابیب کے 3 مختلف مقامات پر مزاحمتی کارروائی انجام دی، جس سے 2 صہیونی ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا۔ اس فلسطینی مجاہدے نے اپنی کارروائی کے ذریعے صہیونی جرائم کے مقابلے میں فلسطینی قوم کے فطری حق دفاع کو واضح کر دیا۔ آخر کار صہیونی فورسز نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہید عودہ نے پہلے موشا دیان روڈ پر واقع پارک کے گیٹ پر 2 صہیونیوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ بس سٹینڈ کی طرف گئے اور وہاں بھی مزاحمتی کارروائی انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے بس اڈے میں جا کر حملہ کیا۔ صہیونی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ دیگر افراد نے بھی شہید عودہ کے لیے سہولت کاری کا کام انجام دیا ہو۔ یہ شہادت پسند کارروائی اس پیغام کی حامل تھی کہ غزہ کی پٹی میں صہیونی فوج کے مجرمانہ اقدامات نیز حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باوجود فلسطین میں اسلامی مزاحمت ہر وقت سے زیادہ فعال اور زندہ ہے۔ اب تک مقبوضہ فلسطین اور مغربی کنارے میں غاصب صہیونیوں کے خلاف دوستوں متعدد شہادت پسند کارروائیاں انجام پا چکی ہیں، جن میں صہیونی سیکیورٹی فورسز سمیت 25 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے حالیہ شہادت پسندانہ کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے شہید عودہ کو ایک ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے غاصب صہیونی رجیم کے سیکیورٹی اور فوجی سیٹ اپ پر کاری ضرب قرار دینے کے ساتھ ساتھ فلسطین کی اسلامی مزاحمت کے مقابلے میں صہیونی رجیم کی کمزوری کا واضح ثبوت قرار دیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے اس محلے حلون میں اس تازہ ترین مزاحمتی کارروائی نے صہیونی رجیم کی سیکیورٹی کابینہ کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے اور صہیونی آباد کاروں میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ اندرونی سلامتی کا انتہا پسند صہیونی وزیر اتمار بن گویر کچھ گھنٹے بعد حلون میں حاضر ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہماری جنگ صرف ایران سے نہیں ہے بلکہ ہم تل ابیب کی سڑکوں پر بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اس وزیر کا کہنا تھا کہ ٹھیک اسی وجہ سے ہم نے گزشتہ 8 مہینوں کے دوران صہیونی آباد کاروں کو 1,50,000 اسلحہ لائسنس فراہم کیے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں سیویلین سیکیورٹی دستے تشکیل دیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے بھی اب تل ابیب پر حالیہ شہادت پسند مزاحمتی کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے بن گویر نے عہدہ سنبھالا ہے ہمارے گلی کوچے قاتلانہ حملوں سے بھر چکے ہیں۔ دوسری طرف صہیونی آباد کاروں کی نظر میں بن گویر اور پولیس ایک طرف تو سیکیورٹی برقرار کرنے میں بری طرح ناکامی کا شکار ہیں، جبکہ دوسری طرف عوامی مظاہروں کے دوران مظاہرین کے خلاف طاقت کا کھلا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ نیتن یاہو اور دیگر وزراء کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ ایران کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کے خوف سے دوستو
حتیٰ کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اس کے وزیر بھی انڈر گراؤنڈ پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شباک نے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک انڈر گراؤنڈ پناہ گاہ تیار کی ہے جس کا وزارت دفاع سے رابطہ ہے، اور نیتن یاہو وہاں چھپ کر جنگ کی خبروں سے آگاہ ہو سکتا ہے اور ضروری احکامات جاری کر سکتا ہے۔ کسی بھی حملے کی صورت میں قوی امکان ہے کہ یونان نیوی کی کشتیوں اور بسوں کا استعمال کیا جائے گا۔ ایران کے ممکنہ جوابی حملے کے خوف سے صہیونی رجیم نے جو دیگر اقدامات انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے، ان میں صہیونی وزیر انرجی علی کوہن کا یہ فیصلہ بھی شامل ہے، جو زیادہ سے زیادہ کوئلہ اور ایندھن فراہم کرنے پر مبنی ہے۔ بلومبرگ نے صہیونی حکام کے بقول رپورٹ دی ہے کہ مستقبل قریب میں انجام پانے والا حملہ ایران، حزب اللہ لبنان اور انصار اللہ یمن کی جانب سے ایک ہی وقت پر انجام پائے گا۔ صہیونی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ ایران شہاب 3 اور خیبر شکن سمیت مختلف بیلسٹک میزائلوں سے غاصب صہیونی رجیم پر حملہ کرے گا۔ ان میں سے کچھ میزائل وعدہ صادق آپریشن میں بھی استعمال ہوئے تھے اور صہیونی فضائی دفاعی نظام ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ملازمت پیشہ خواتین کی آمدنی ان کے شوہروں میں ذہنی تناؤ میں کمی یا اضافے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ یہ انکشاف برطانوی سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں کیا ہے۔ یونیورسٹی آف لندن کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر بیوی کی آمدنی شوہر سے زیادہ ہو تو اس سے شوہر ذہنی تناؤ اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں 6000 جوڑوں کی آمدنی اور ان کی ذہنی صحت پر اس کے اثرات کا 15 سال تک جائزہ لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر ونیزا کا کہنا تھا کہ شوہر اس وقت سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھر کے واحد کفیل ہوتے ہیں اور سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ اگر بیوی کما رہی ہو اور اس کی آمدنی شوہر کی آمدنی کے 40% تک ہو تو اس سے شوہروں کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم اگر بیوی کی آمدنی شوہر کی آمدنی سے بڑھ جائے تو ایسی صورت میں بھی شوہر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ BMW کے برقی ونگ سوٹ کی کامیاب آزمائش پیٹر سالزمان نے کی ہے، جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب BMW کمپنی نے ایک برقی ونگ سوٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی زبردست رفتار سے پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی مدد کے بغیر انسان کی اڑنے والی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کی آزمائش گزشتہ 3 برس آسٹریلیا کی پہاڑیوں میں کی جا رہی تھی۔ پیٹر اس لباس کو پہن کر ہوائی جہاز سے 10,000 فٹ کی بلندی سے کودے اور پروں کی طرح تیار کردہ پوشاک کو پہنا کر ہوا میں تیرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے برقی نظام کو چلایا اور اپنی رفتار بڑھا کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوٹ سمیت یہ پورا نظام بہت ہلکا پھلکا ہے اور اسے لے کر پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔